ابتدا حسین ہے ہر انتہا حسین ہے کبریا نہیں دلیل۔ اسکائی ٹی وی کینیڈا کے منفرد پروگرام معرفت اہل بیت کے ساتھ میں ذاکرہ شیری زہرا عابدی حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جشن بہارہ، جشن انوار شعبان کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج ہم عید منا رہے ہیں اس شیر کی آمد کی کہ جس کی آمد کا سن کے ایک مرتبہ رن کانپ رہا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں اس کی کہ کسی نے کبھی اسے باب الحوائج کہا، کسی نے اسے زینب کا پردہ کہا، کسی نے اسے سکائے سکینہ کہا، کسی نے اسے ایک مرتبہ قوت بازو جناب امام حسین کہا۔ یہ وہ ہے کہ جب میرا علی مولا ایک مرتبہ مصلی عبادت پر آتا ہے تو اپنے خالق سے یہ بندہ، وہ بندہ کہ جو خود مشکل کشا ہے، ایک فرزند کو مانگتا ہے، اور جب مانگنے والا خود مولا کائنات ہو، مانگنے والا جب مشکل کشا ہو، تو پھر وہ خدا یکتا اسے ایسی نعمت عطا کرتا ہے کہ جسے زمانہ قمر بنی ہاشم کہتا ہے، کہ جو خود شجاعت کا صدف ہے اور مینارہ الماس ہے، وہ شجاعت کا صدف ہے اور مینارہ الماس ہے، غریبوں کا سہارا وہ میرا مولا عباس ہے۔ آج ہم نے مولا عباس جیسی عظیم ترین شخصیت پر بولنے کے لیے اپنے پروگرام معرفت اہل بیت میں جس شخصیت کو مدعو کیا ہے، وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ علامہ صاحب گزشتہ 40 سال سے خطابت سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ ہیں جناب علامہ سید زہیر عباس عابدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آج ہم جس شخصیت پر بات کر رہے ہیں، جس شخصیت کا جشن منا رہے ہیں، وہ شخصیت ہے جناب غازی ابو الفضل عباس کی۔ علامہ صاحب، آپ ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ جناب مولا کائنات سے زیادہ شجاع، بہادر، کہ جناب قاتل مرحب و انتر ہیں، جناب فاتح ہیں خیبر و خندق کے، کہ علی صاحب ذوالفقار ہیں، علی جیسا بہادر ہمیں اس پوری کائنات میں کوئی اور دکھائی نہیں دیتا۔ تو علامہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب خود مولا کائنات اتنے شجاع ہیں، اتنے بہادر ہیں، تو وہ جناب عقیل سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں ایک شجاع، ایک بہادر قبیلے کی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ایک شجاع بیٹا ان خاتون کے وطن سے مل جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شجاع قبیلہ کیوں کا انتخاب کیوں کیا، اور دوسرے یہ کہ بیٹا کیوں چاہا۔ شجاع قبیلے کا انتخاب ماں کے سلسلے میں دراصل انسانی یہ جو ہم اولاد پیدا ہوتی ہے، اس میں باپ سے زیادہ ماں کا اثر ہوتا ہے۔ اچھا۔ باقی ہم دیکھتے ہیں، تاریخ اٹھا کے اگر ہم دیکھیں تو نوح جیسے نبی کا بیٹا عیسیٰ من اہل کے منزل پر آیا، کیوں؟ اپنی ماں کی وجہ سے۔ اور محمد ابن ابی بکر کو حضرت مولا کائنات نے ثالث الحسنین کا منصب عطا کیا، اپنا بیٹا کہا، کیوں؟ ماں کی وجہ سے۔ تو ماں کی تربیت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور تاریخ میں کی واقعہ ملتا بھی ہے کہ محمد حنفیہ جب صفین کی جنگ لڑ رہے تھے تو ان کے قدم تھوڑے سے رکے، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، رکے۔ صرف رکنے پر مولا کائنات نے کہا کہ یہ ماں کا اثر ہے۔ تو مولا کو ایک ایسا فرزند چاہیے تھا کہ جو ان کی مثال ہو، جس کے قدم نہ رکیں۔ ظاہر اس کے لیے جہاں باپ کا اثر ہوتا ہے وہاں ماں کا بھی اثر ہوتا ہے، اس لیے جناب عقیل سے کہا کہ شجاع قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ الحمدللہ
ہم ائمہ معصومین اور خاص طور پہ اپنے اماموں کے علم غیب پر یقین رکھتے ہیں. یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام علم غیب رکھتے تھے. تو جب مولا کائنات خود اتنا زیادہ علم غیب رکھتے تھے تو وہ اپنے بھائی عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا مولا کو معلوم نہیں تھا کہ شہزادی ام البنین کا جو یہ قبیلہ تھا کلاب وہ اتنا مشہور ہے عرب میں اور اتنا شجاع اور بہادر قبیلہ ہے، تو وہ عقیل اپنے بھائی سے کیوں کہہ رہے تھے؟ دیکھیے یہاں پر میں ایک بات واضح کر سکوں، یہ اکثر موقع پر مواقع پر یہ سوال مختلف حوالوں سے یہ سوال آتا ہے کہ ائمہ نے کیوں یہ کیا، امام حسین کیوں گئے جب انہیں معلوم تھا. بہت سے اس حوالے سے آتا ہے. ائمہ کو تو معلوم تھا، ائمہ کو تو سارا علم ہے، پھر انہوں نے یہ کیوں ختم اٹھایا. بات یہ ہے کہ ائمہ کو علم دیا گیا تھا، لیکن میں ابھی پہلے بھی کسی پروگرام میں نے کہا کہ جو ان کی بشریت ہے انہوں نے زندگی اپنی بشریت کے ماتحت ہو کے گزارنی ہے. انہوں نے اپنی الہی قوت سے زندگی نہیں گزارنی. جو علم انہیں ما کانا مما یکونا کا علم دیا گیا وہ الہی علم ہے، عطا ہے. وہ تو ساری زندگی وہ الہی علم پہ، معجزے پہ، ایمان کی طاقت پہ نہیں گزاریں گے. وہ بشریت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے اور بشریت کے تقاضے پورے کریں گے وہ، تاکہ یہ نہ ہو کہ صاحب یہ تو بالکل روبوٹ ہے اور انہوں نے سارا کیا، بلکہ وہ حجت ہم پہ بن سکیں. تو اس لیے جناب عقیل چونکہ نصاب تھے، یعنی وہ عرب کے تمام لوگوں کے نسب جانتے تھے، کس کی ماں کیا تھی، کس کا باپ کیا تھا، کس کا دادا کیا تھا، دادی کیا تھی، نانا کیا تھا، نانی کیا تھی، کس کے خاندان میں کیا واقعہ پیش آیا تھا، کس واقعے کی وجہ سے اس واقعے کے کیا اثرات ہوئے تھے اور اس واقعے کے اثرات اس کے کس نسل میں یہاں ظاہر ہوئے، یہ سب جانتے. یہ بھی سب چونکہ ظاہرات پہ چلنا ہے آل محمد نے، اس لیے ظاہرات پہ چلتے ہوئے مولا کائنات نے ان سے ہی کہا. یہاں میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، اور وہ بات یہ کہتا ہوں، یہ میرا اپنا ایک خیال ہے اور ایک تصور ہے کہ مولا کائنات نے شاید اس لیے بھی کہا ہو کہ عقیل جس کتاب کربلا کے چیپٹر عباس کے لیے، باپ عباس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، تمہیں اس کتاب کا پیش لفظ تمہارے بیٹے سے لکھا جائے گا، مسلم سے، تو تم بھی اس کی تیاری کرو. شاید ایک یہ رخ بھی ہو کہ آگاہی ہو مسلم عقیل کو کہ مسلم کی تیاری ہو اور اس کتاب کا پیش لفظ لکھا جا سکے. علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جب مولا کائنات کو امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جیسے سید شباب اہل جنت جنہیں کہا جاتا ہے، ایسے فرزند میسر تھے، تو مولا کیوں چاہتے تھے کہ ایک عباس جیسا بیٹا ہو؟ ہاں دیکھیے، چونکہ مولا کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ کربلا کا سانحہ ہونا ہے اور واقعہ ہونا ہے، تو کربلا میں ہر پنجتن پاک کے ہر فرد کی ایک ریپرزنٹیشن، نمائندگی ہوگی. جناب امام حسین جو ہے وہ رسول اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، شہزادی ثانیہ زہرا جو ہے شہزادی کونین کی نمائندگی کر رہی ہیں، جناب قاسم جو ہے وہ امام حسن کی نمائندگی کریں گے. تو حضرت علی چاہتے تھے کہ میری بھی کوئی نمائندگی ہو، کیونکہ امام حسن کی تو شہادت ہو جائے گی، امام حسن تو ہوں گے نہیں، اور امام حسین اس وقت منزلہ رسول خدا ہے. تو رسول خدا کی جس طرح سے میں ساتھ تھا، میں نے مدد کی، جس طرح سے میں ان کے لیے خود اپنا خون دینے کے لیے تیار تھا، اس طرح سے میرا بیٹا رسول کے فرزند کے لیے جان دینے کے لیے مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے جو میری نمائندگی کرتے ہوئے، میرے کردار کی مثال کرتے ہوئے رسول کے بیٹے کے لیے اپنی جان قربان کرے. کیونکہ کہا بھی جب پوچھا محمد حنفیہ نے صفین میں کہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں، حسن حسین کو نہیں بھیج رہے، تو کہا کہ وہ رسول خدا کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو. تو وہ رسول خدا کے بیٹے ہیں امام حسین، تو وہ رسول کی نیابت کر رہے ہیں. تو حضرت علی چاہتے تھے کہ میری طرف سے حضرت عباس نمائندگی کریں، اس لیے بیٹا. ہمیں شب عاشور ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ چراغ خیمہ امام حسین علیہ السلام نے بجھا دیا اور کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور ایک مرتبہ جب کچھ دیر کے بعد چراغ کو دوبارہ روشن کیا گیا تو دیکھا کہ تمام اصحاب باوفا اپنی اپنی جگہوں پہ موجود ہیں اور کوئی وہاں سے نہیں اٹھا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ خود امام حسین علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جیسے باوفا اصحاب مجھے میسر آئے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے.
یعنی اتنے وفادار وہ اصحاب تھے 72 شہداء. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وفا کا کلمہ، یعنی وفا جس کا کلمہ پڑھ رہی ہے وہ فقط مولا عباس ہیں. تو آخر مولا عباس نے ایسی کیا وفاداری دکھائی، ایسا کیا وفا کا نمونہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تک اب وفا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں صرف مولا عباس سے وابستہ ہو گئی؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ حضرت عباس امام حسین کے پرچم بردار ہی نہیں ہیں، امام حسین کے وزیر خزانہ بھی ہیں. مدینے سے جب چلے ہیں امام حسین تو اس قافلے میں ظاہر ہے کہ جو قافلہ چل رہا ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سامان بھی ہے، کھانا پینا ساری ضروریات. تو اس میں وزیر خزانہ کی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ضروریات ہیں وہ وزیر خزانہ نے پوری کرنی ہے. کہاں سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو حضرت عباس پر یہ ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ بچوں کے کھانے کی، بچوں کے پینے کی، عورتوں کے کھانے کی، عورتوں کے پینے کی، عورتوں کے پردے کی، ان انتظام کی ساری ذمہ داری یہ حضرت عباس کے ہاتھوں میں تھی. اس لیے جب مکے سے امام حسین چلے تو حضرت عباس نے ایک مشق عرب میں ہوتی ہے قافلوں میں، بڑے بڑے قافلوں میں بہت بڑی مشق ہوتی ہے، بہت ہی بڑی طویل مشق ہوتی ہے. وہ مشق کہلاتی ہے قربہ. تو وہ مشق حضرت عباس نے پانی کی بھر لی تھی، اور اسی لیے حضرت عباس کا ایک لقب ہے ابو القربہ، یہ مشق بڑی والی. اور جب مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا تک کے راستے میں جہاں کسی بچے کو بھوک پیاس، یا عورت کو، کسی خاتون کو بھوک یا پیاس لگی ہے، تو حضرت عباس نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی کہ وہ قافلے میں سامنے نہیں چل رہے تھے، بلکہ پورے قافلے کے گرد ایسے چکر لگاتے ہوئے چلتے تھے. کیونکہ ظاہر ہے کہ 80 اونٹ ہیں اور گھوڑے ہیں اور امان ہیں، تو اگر کسی بچے کو بھوک لگے تو پتہ کیسے چلے کہ اسے بھوک لگ رہی ہے، کسی بچے کو اگر پیاس لگے تو پتہ کیسے چلے کہ بچے کو پیاس لگی ہے. تو حضرت عباس نے اس کا حل یہ نکالا تھا کہ وہ قافلے میں پورے سے آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے چلتے تھے، اور جہاں کسی ہماری سے آواز آئی پیاس تو حضرت عباس نے پانی پیش کر دیا، جہاں کسی آواز آئی بھوک حضرت عباس نے روٹی پیش کر دی. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جب پانی بند ہوا ہے اور کھانا ختم ہوا ہے تو بچے کسی اور کے پاس نہیں جاتے تھے کھانے پانی کے لیے، بچے صرف حضرت عباس کے پاس آتے تھے. حالانکہ حضرت عباس کے بھائی بھی تھے، مسلم کے بھائی بھی تھے، امام حسین بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، لیکن بچے کسی کے پاس نہیں جاتے تھے، بچے صرف حضرت عباس کے پاس آتے تھے. اس کی وجہ خاص یہی تھی کہ بچے مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا تک یہ دیکھتے آئے تھے کہ جب ہمیں بھوک لگی ہے تو اسی نے روٹی دی ہے، جب ہمیں پیاس لگی ہے تو اسی نے پیاس دی ہے. تو یہ ایک تو ذمہ داری، بہت اہم ذمہ داری تھی جس کو حضرت عباس نے آخری وقت تک پورا کیا. اور دوسرے یہ کہ ہر ایک کی امید کا مرکز حضرت عباس تھے، اس لیے کہ صفین میں حضرت عباس نے ایک جنگ لڑی ہے. بہت کم عمر تھے اس وقت حضرت عباس، لیکن وہ جنگ جو لڑی ہے اس جنگ نے شامیوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے، اور شامی یہ کہنے لگے تھے کہ یہ کوئی اور نہیں علی ہے، یہ کوئی اور نہیں علی ہے. حالانکہ وہ علی نہیں، حضرت عباس تھے. حضرت عباس کا قد ماشاءاللہ اتنا بلند تھا کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو کہتے ہیں کہ زمین پہ پیر ان کے لگتے تھے. تو یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ ہر ایک کو یہ حوصلہ تھا کہ عباس زندہ ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، عباس زندہ ہے تو پردہ سلامت ہے، عباس زندہ ہے تو کھانا ملے گا، عباس زندہ ہے تو پانی ملے گا. تو وہ ساری نگاہیں اور امیدیں جو تھیں وہ اب حضرت عباس سے وابستہ تھیں، اور حضرت عباس نے ان امیدوں اور آس کو آخری وقت تک پورا کیا. اور جب پانی حضرت عباس نہ لا سکنے لگے تو پھر حضرت عباس نے خیموں کے پاس جانا چھوڑ دیا کہ بچے مجھ سے سوال کریں گے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بچے مجھ سے سوال کریں اور میں پانی نہ لا سکوں. اور یہ حکم امام کی پابندی تھی، ورنہ حضرت عباس کے لیے کوئی مشکل نہ تھا دریا سے پانی لے کے آنا. لیکن حکم امام سے حضرت عباس مجبور تھے، اور امام حسین نے آخری وقت تک حضرت عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دی. پھر شیخر نے حضرت عباس کو آفر بھی کی تھی، چونکہ وہ ان کے قبیلے سے تعلق تھا اس کا کہتے ہیں. تو اس نے آفر کی تھی کہ بھائی تمہارے لیے میں پناہ لے کے آیا ہوں، کہ تم آ جاؤ، امام حسین کا ساتھ چھوڑ دو.
تو حضرت عباس نے اس سے بڑا تھوڑا سا جواب دیا اور اسے مایوس کیا. انہوں نے کہا میں امام حسین کو چھوڑ کر تیرے یزید جیسے کہ لشکر میں نہیں جا سکتا. تو یہ بھی ایک وفاداری کا ایک نمونہ، ایک مثال ان کے لیے ہے. علامہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک شخص جسے مانگا گیا نیابت میں مولا کائنات انہیں مانگا کہ جس طرح مولا علی بہادر تھے، شجاع تھے، فاتح تھے، وہ اس لیے مانگ رہے تھے مولا عباس کو، لیکن ہمیں واقع کربلا میں تو ملتا ہے کہ امام حسین انہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. تو ایک شیر کو کس طرح سے ممکن ہے کہ روکا گیا اور وہ شیر رک گیا، اور پھر بھی وفا عباس اتنی مشہور ہے، اور ساتھ ساتھ شجاعت عباس بھی بہت مشہور ہے. تو شجاعت تو دکھائی نہیں کربلا میں، تو پھر کیوں مشہور ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ صفین میں حضرت عباس نے جو جنگ لڑی تھی اس کے اثرات لشکر شام پر تھے. انہیں معلوم تھا کہ عباس نے اگر ایک دفعہ جنگ چھیڑ دی تو جس طرح مولا کائنات نے بھی صفین میں جنگ لڑی ہے، صفین میں مولا کائنات اکیلے تنہا اس پورے لشکر پر بھاری پڑ گئے، اسی طرح حضرت عباس تنہا پورے لشکر پر بھاری پڑ گئے تھے. اور وہ لشکر صفین کا 1,30,000 کا تھا. 1,30,000 کے لشکر کو حضرت عباس نے الٹ پلٹ کے رکھ دیا. 13 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں اتنے ہوا ہے حضرت عباس کے اس وقت 11 سال 12 سال ایسی بنتی. تو ظاہر ہے کہ جو 11 سال کی عمر میں 1,30,000 کے لشکر کو الٹ پلٹ کے رکھ دے تنہا، وہ جب 32 برس کا ہوگا تو اس کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا. بے شک یہ ان پہ شامی لشکروں پہ طاری تھا کہ اگر عباس کو جنگ کی اجازت مل گئی تو ہمارا کیا ہوگا. اسی کو امام حسین جب حضرت عباس کے لاشے پہ آئے تو بیان کیا کہ عباس جو آنکھیں اب تک سویا کرتی تھی وہ اب جاگیں گی، اور جو آنکھیں اب تک جاگا کرتی تھی وہ سوئیں گی. یعنی وہ آنکھیں اہل بیت کی جو آرام سے سوتے تھے کہ عباس ہے، اب وہ جاگیں گے. اور وہ لشکر شام جو جاگتا تھا کہ کہیں عباس حملہ نہ کر دیں، وہ اب اطمینان سے سوئے گا کہ وہ عباس نہ رہے. تو امام شجاعت کے جوہر تو دکھا دیے تھے. اور بعض روایتوں میں ملتا بھی ہے کہ جو ابتدائی حملہ تھا، پہلا حملہ، اس میں حضرت عباس نے ایک حصہ لیا ہے اور حملہ کیا ہے. جو ایک اجتماعی جنگ پہلے ہوئی تھی پہلے دستے میں، وہ بھی اس کے بھی اثرات تھے. اب اگر حضرت امام حسین حضرت عباس کو اجازت دے دیتے تو جنگ کا نقشہ کچھ پلٹ بھی سکتا تھا. اس لیے امام حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی کہ عباس جنگ نہیں کرنی ہے، وہ لڑائی، وہ شجاعت جو علی کی ہے وہ نہیں دکھانی. یہاں میں ایک بات کہوں گا، 32 برس عباس یہ خواہش لے کے پلتے رہے کہ مجھے جنگ لڑنی ہے، مجھے شجاعت دکھانی ہے، مجھے اپنے آقا کو جنگ دکھانی ہے، مجھے اپنے آقا کے لیے. لیکن 32 برس بعد حکم امام آتا ہے کہ عباس نے جنگ نہیں کرنی ہے. لوگ وفائے عباس پڑھتے ہیں، لوگ شجاعت عباس پڑھتے ہیں. میں ہمیشہ صبر عباس پڑھتا ہوں کہ دنیا میں عباس جیسا صابر آدمی نہیں ہوگا کہ 32 برس ایک آدمی جو سنے کہ میرے باپ نے مجھے طلب اسی لیے کیا تھا، میرا مقصد یہی تھا، میری حیات کا مقصد، میری زندگی کا مقصد، کروں گا کروں گا کروں گا. جب وقت آئے تو اس وقت کے آنے پر اس کا امام روک دے. اسے اطاعت امام کہتے ہیں، اسے معرفت امام کہتے ہیں، اور اسے صبر عباس کہتے ہیں. کائنات میں عباس سے بڑا صابر کوئی نہیں پیدا ہوا. بے شک. علامہ صاحب اب ہمیں یہ بتائیے کہ کیا جناب غازی ابو الفضل عباس سے توسل کرنا جائز ہے؟ میں نے بھی آپ سے کہا کربلا کے ہر شہید سے توسل کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ہر شہید نے کربلا میں اپنی جان بچا سکتے ہوتے ہوئے، یعنی یہ بات یہ تھا ٹھیک ہے وہ اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان قربان کی، یہ جانتے ہوئے یہ جانتے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، مار دی جائیں گے، قتل ہو جائیں گے. وہ قتل ہوئے، وہ شہید ہوئے، اور بڑے ظلم کے ساتھ شہید ہوئے. تو پروردگار عالم نے انہیں یہ مقام خاص عطا کیا ہے کہ ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے اگر کوئی دعا مانگی جائے تو وہ ضرور پوری ہوگی. اور حضرت عباس کے لیے تو خاص طور پر کہا بھی جاتا ہے باب الحوائج ہے، یہ شہزادہ علی اصغر کے لیے کہا جاتا ہے، امام موسی کاظم کے لیے کہا جاتا ہے، اور حضرت عباس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باب الحوائج ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو تو آپ حضرت عباس سے طلب کریں. ایک عالم تھے، انہوں نے ایک شعر کہا کہ ساری کائنات امام حسین کی پناہ میں ہے،
اور حسین یہ کہہ کے وہ رک گئے کہ حسین کو کس کی پناہ میں دوں، یہ میں نے کیا کہہ دیا. تو روک دیا قلم اور چھوڑ دیا، سو گئے. رات کو خواب میں امام حسین آئے تو امام حسین نے کہا کہ تم نے یہ جملہ پورا کیوں نہیں کیا؟ کہا مولا کیا لکھوں، حسین کس کی پناہ میں؟ کہا لکھو کہ حسین عباس کی پناہ میں تھا. اور ایک اور عالم نے کہا ہے کہ حسین رحمت ہے اور اس کا دروازہ حضرت عباس ہے. حضرت عباس کے حد سے اگر توسل کر کے حسین سے مانگو تو حسین ضرور عطا کریں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے قاضی ابوالفضل عباس کے اتنے بہترین فضائل سے ہمیں بتایا کہ ان کے کیا فضائل ہیں. اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. شیر خدا کی شیر نظر نہ لگے تجھے، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. بارگاہ شیر خدا کے اس عظیم بیٹے کی بارگاہ میں اس نذرانہ عقیدت کو پیش کرتی ہوں. اور اب میں اپنے اس پروگرام معرفت اہل بیت کے اس ایپیسوڈ میں کہ جس میں ہم نے فضائل غازی ابوالفضل عباس بیان کیے تھے، ہم اپنے اس ایپیسوڈ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان. ابتدا حسین ہے، ہر انتہا حسین ہے، کبریا نہیں دلیل کبریا حسین ہے.